السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کا بیسک مقصد آج آپ کو سس کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹس آئی ہیں ان سے متعارف کروانا، اور سینسس کے حوالے سے جو اقدامات ہمیں کرنا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سس پنجاب کی جو ایپ ہے اس کو اوپن کریں گے۔ جب ایپ اوپن ہو جائے تو آپ کے سامنے 4 چیزیں شو ہو رہی ہیں۔ ان 4 چیزوں میں ایک ہے ہمارے پاس سٹاف، ایک اسکول کی آپشن ہے، ایک ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی آپشن ہے، اور ایک ہمارے پاس کلاسز اور سیکشن، اور ایک 5ویں چیز سینسس 2020 لکھا ہوا ہے۔ ہم باری باری ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو نئی چیزیں اپڈیٹ ہوئی ہیں ان کو اچھی طرح دیکھیں گے کہ اس میں ڈیٹا کس طرح انٹر کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس سس پنجاب کا کون سا ورژن انسٹالڈ ہے۔ یہاں سے آپ سس پنجاب کا ورژن چیک کر سکتے ہیں۔ سس پنجاب کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ ہے 5.2.0۔ اس کے علاوہ بھی آپ رائٹ سائڈ پہ جب دیکھیں گے ٹاپ پہ تو یہ 3 چھوٹے سے نشان بنے ہوئے ہیں، آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس انفو کی آپشن آئے گی۔ آپ انفو پہ جائیں گے، جب انفو پہ اوپن کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو انسٹالڈ ورژن ہے وہ کون سا ہے۔ یہ ہمارے پاس 5.2.0 لیٹسٹ آیا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک سینسس کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا یہ کئی دفعہ اپڈیٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے پلے اسٹور پہ چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی نیا ورژن آیا ہے یا نہیں آیا۔ جیسے ہی کوئی نیا ورژن آئے گا آپ اس کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایک چیز آپ نے اور چیک کرنی ہے کہ جب آپ اس کا انفو چیک کریں تو آپ کے پاس جو ان سنک ایکٹیویٹیز ہیں یہ 0 ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو چینجز اپنی ٹیب پہ کی تھیں اگر 0 ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ساری سرور پہ جا چکی ہیں، اگر یہ 0 نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی آپ کے ٹیب میں سیو ہیں اور وہ سرور پہ ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا۔ اس ڈیٹا کو ہم سرور پہ کیسے اپڈیٹ کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ایرو کے سائن آ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سنکرونائزیشن۔ اگر یہ یلو یا ریڈ کلر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سنک نہیں ہوا۔ ان کا کلر بلو ہونا چاہیے۔ اگر یہ بلو ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ڈیٹا سرور پہ اپڈیٹڈ ہے۔ اگر یہ بلو نہیں ہوگا تو آپ اس ایرو کو 2-3 دفعہ کلک کریں گے۔ 2-3 دفعہ جب کلک کریں گے تو یہ جو آپ کا سارا ڈیٹا ہوگا اس کو سرور پہ اپڈیٹ کر دے گا۔ اب ہم باری باری تمام سیکشنز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو سیکشن ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم سٹاف کا سیکشن ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سٹاف پہ جانا ہے۔ جب آپ سٹاف پہ جائیں گے تو آپ کا جتنا بھی سٹاف ہے اس کا تمام ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا۔ اس میں 2-3 چیزیں نہیں آئی ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ فرض کیا سب سے پہلے جو فرسٹ ٹیچر ہے میں اس کے نام پہ یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے اس کے نام پہ کلک کر دیتا ہوں۔ جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو ان ٹیچرز کا جو آلریڈی سیو ڈیٹا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اس میں پرسنل ایجوکیشن میں کوئی نئی چیز اپڈیٹ نہیں ہوئی، اس کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں کہ آپ کا یہ ڈیٹا اس میں جو بھی ڈیٹا لکھا ہوا ہے وہ کریکٹ ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو اوکے، اگر اس میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ایجوکیشن والے پورشن میں جائیں گے۔ آپ ایجوکیشن پہ کلک کریں۔ جب ایجوکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کی ہائیسٹ ڈگری لیول ہے یہ لکھا ہوا آئے گا۔ آپ کا سبجیکٹ کون سا ہے یہ آ سکتا ہے، آپ نے کس سال یہ ڈگری مکمل کی یہ لکھا ہوگا، کیا کوالیفیکیشن آپ کی انکریز ہوئی ہے یہ آئے گا، آپ کی ہائیسٹ ڈگری لیول کون سا ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں اس لسٹ میں سے آپ نے جو بھی کیا ہوگا۔ سب سے اہم چیز جو ایک نئی چیز ایڈ کی گئی ہے وہ ہے ٹریننگز۔
اس کا ڈیٹا پہلے بھی تھا لیکن وہ مختصر تھا، اب انہوں نے تھوڑے سے اس کی ڈیٹیل ڈال دی ہے۔ ٹریننگز کے آگے 2 آپشنز آ رہی ہیں، ایک یس ایک نو۔ جب آپ نو پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے نیچے کوئی بھی ڈراپ ڈاؤن لسٹ نہیں آتی۔ اگر آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں کی تو آپ نو پہ کلک کریں گے، اگر آپ نے کوئی ٹریننگ کی ہے تو آپ یس پہ کلک کریں گے۔ فرض کیا ان ٹیچرز نے ٹریننگ کی ہے، میں یس پہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی ہم یس پہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ نئی چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں پہلے نمبر پہ ہے سی پی ڈی، انڈکشن، ان سروس، فورن، پروموشن۔ اس میں آپ نے جس طرح کی ٹریننگز کی ہیں، سی پی ڈی ٹریننگ جو ہے یہ پروموشن، سی پی ڈی، انڈکشن، ان سروس، فورن، پروموشن، یہ الگ الگ ٹریننگز کی ٹائپس ہیں۔ اگر آپ نے جب اپوائنٹ ہوئے ہیں تو اپوائنٹ ہوتے ہوئے جو آپ ٹریننگ کرتے ہیں اس کو ہم انڈکشن لیول کا نام دیتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ کی ہوئی ہے تو آپ انڈکشن کو ٹک کر دیں گے۔ اس طرح اگر آپ نے ٹیچنگ کے حوالے سے بہتری کی جو مختلف کروائی جاتی ہیں آپ کو ٹریننگز وہ کی ہیں تو اس کو آپ سی پی ڈی کر لیں۔ اگر آپ کی پروموشن ہوئی ہے پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی اور اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے آپ کو کوئی ٹریننگ کروائی ہے تو پروموشن کی ٹریننگ سلیکٹ کریں گے، اگر نہیں کی تو آپ اس کو ان سلیکٹ کر دیں گے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ سب سے نیچے آ رہا ہے لیٹسٹ ٹریننگ ایئر، سب سے آخر پہ آپ نے کس سال ٹریننگ کی ہے، یعنی 2018 میں آپ نے لاسٹ ٹائم کی ہے، 2019 میں کی ہے، 2020 میں کی ہے، جو ایئر جس سال آپ نے لاسٹ ٹریننگ ایئر آپ نے یہاں پہ اندراج کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی سروس۔ سروس میں جو نئی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، 4 چیزیں اس میں نئی ایڈ کی گئی ہیں۔ انیشیل ڈیزگنیشن 1، انیشیل سبجیکٹ 2، انیشیل گریڈ 3، اور ایک اگر ہم نیچے آئیں تو ہمارے پاس انیشیل اپوائنٹمنٹ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ایڈ کیا گیا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، انیشیل ڈیزگنیشن میں آپ نے وہ اپنا ڈیزگنیشن لکھنا ہے جو آپ کے فرسٹ آرڈرز پہ لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے آپ کی اپوائنٹمنٹ کس آرڈر پہ ہوئی ہے آپ نے وہ یہاں پہ اندراج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انیشیل سبجیکٹ، انیشیل سبجیکٹ میں آپ نے وہ لکھنا ہے کہ آپ ای ایس سی آرٹ سلیکٹ ہوئے، ای ایس سی سائنس، ایس سی سائنس، ایس سی میتھ یا ایس سی انگلش، یعنی آپ کے پوسٹ کا جو سبجیکٹ تھا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کا آپ کی ایم ایس سی یا ایم اے ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی پوسٹ کا جو سبجیکٹ ہوگا آپ وہ یہاں پہ اندراج کریں گے۔ اس کو آپ اپنے جو آپ کے فرسٹ آرڈر تھے، انیشیل آرڈر تھے، اس پہ چیک کریں گے تو آپ کا سبجیکٹ لکھا ہوگا۔ تیسری جو چیز ہے وہ آپ کا انیشیل گریڈ ہے۔ انیشیل گریڈ آپ نے اپنا موجودہ گریڈ نہیں لکھنا، اس میں آپ لوگوں نے جب آپ کے آرڈرز ہوئے، جب آپ سروس میں آئے اس وقت آرڈرز پہ جو آپ کا سکیل لکھا ہوگا آپ نے وہ سکیل لکھنا ہے۔ فرض کیا آپ کا سکیل 14 ہے تو آپ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے آپ اپنا سکیل سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کا 9واں تھا تو آپ 9واں سلیکٹ کریں گے، اگر آپ 14 پہ تھے تو آپ 14 سلیکٹ کریں گے۔ یاد رکھیں انیشیل گریڈ میں جب آپ کے انیشیل آرڈر ہوئے تھے اس پہ جو سکیل آپ کو لکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے وہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سارا ڈیٹا اپڈیٹ کر لیں، ایجوکیشن میں ٹریننگز کا بھی لکھ لیں، پرسنل انفارمیشن بھی چیک کر لیں، ایجوکیشن بھی چیک کر لیں، سروس بھی چیک کر لیں، تو آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے اپڈیٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی اپڈیٹ کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، سکسیزفلی اپڈیٹڈ۔ اب ان ٹیچرز کا جو ڈیٹا ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، لیکن ایک کام کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کریں گے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ان ویریفائڈ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ ویریفائڈ آ رہا تھا، جیسے ہی ہم نے ڈیٹا اپڈیٹ کیا یہاں پہ ان ویریفائڈ ہو گیا۔ تو اس کو سب سے پہلے آپ نے ویریفائی کر لینا ہے۔ اس کو ویریفائی کیسے کریں گے، آپ نے سس ایپ اوپن کرنی ہے۔ سس ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنا CNIC نمبر اور اپنا پاسورڈ اس سے لاگ ان ہو کے پروفائل پہ جائیں گے اور پروفائل سے اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے باری باری جتنے بھی ٹیچرز ہوں گے تمام ٹیچرز کا ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے اور اپڈیٹ کرنے کے بعد اس کو ویریفائی بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سٹاف کے جو پورشن میں جو کوئی اور نئی چیز ایڈ نہیں ہوئی، صرف آپ لوگوں نے اپنا سروس میں جا کے جو ڈیٹا ہے ایجوکیشن یا پرسنل
اس میں اگر کوئی چینجز ہیں تو اس کو آپ نے سیو کر کے اپڈیٹ کر دیں، اور اپڈیٹ کرنے کے بعد اپنا ڈیٹا ویریفائی کریں۔ ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے چیز ڈسکس کی وہ تھی اسٹاف۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اسکول میں کون سی نئی چیزیں آئی ہیں، ان کو دیکھیں گے باری باری، اور ان کو کس طرح ہم نے فل کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ آپ اسکول پہ کلک کریں۔ جب آپ اسکول پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے جو لکھا آ رہا ہے بیسکس انفارمیشن اسکول کونسل، اور اس کے اگر اوپر ہم جائیں تو بیسکس، فیسلٹیز، اکاؤنٹس، پوسٹ، اسی طرح رجسٹرڈ ٹیبلٹس اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم باری باری تمام ٹیبس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک انفارمیشن میں ہم نے ڈیٹا کس طرح ایڈ کرنا ہے اور کون سی نئی چیزیں شامل ہوئی ہیں۔ جب بھی آپ نے بیسک انفارمیشن میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے، پلس سائن کے پاس آپ کلک کریں۔ جب کلک کریں گے تو آپ کا بیسک ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ آلریڈی فلڈ ہے، اس کو پھر بھی مزید چیک کر لیں کہ کیا یہ ایکوریٹ ہے۔ مرکز ہے، موضع، ویلیج، رورل، یو سی نمبر ہے، پی پی نمبر ہے، این اے نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، ای میل ایڈریس ہے۔ چند چیزیں جو نئی شامل کی گئی ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن، یہ چیزیں نئی شامل کی گئی ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، جوائنٹ ایجوکیشن اتھارٹی، ٹاؤن کمیٹی، پنچایت کونسل، نیبرہڈ کونسل، تحصیل کونسل، میونسپل کمیٹی، ان سب کو آپ نے نیل لکھنا ہے۔ اس کا ابھی کوئی ڈیٹا آپ لوگوں نے اپڈیٹ نہیں کرنا۔ جیسے کوئی اپڈیٹ ہوگا تو ہم آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں گے۔ یہاں پہ یا نل لکھ دیں یا نیل لکھ دیں کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد اسکول کا ایڈریس آپ نے لکھنا ہوتا ہے، یہ آلریڈی ہم نے ٹیبس میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح نیچے آئیں تو جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس کو آپ فل کر سکتے ہیں۔ بس یہ والی چیزیں جو ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن یہ نئی آئی تھیں، اور اس میں آپ نے نل یا نیل کا ڈیٹا ایڈ کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ بیسک انفارمیشن کے بعد جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ واپس اسی طرح ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسکول کونسل۔ اسکول کونسل میں جو ایک نئی چیز شامل کی گئی ہے، اتنا ڈیٹا پہلے بھی ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ صرف ہمارے پاس اسکول کونسل کی نوٹیفیکیشن ڈیٹ انہوں نے دوبارہ پوچھی ہے کہ کس ڈیٹ کو نوٹیفیکیشن ڈیٹ بتائیں اسکول کونسل کی۔ یہ ڈیٹا پہلے بھی ہم ایڈ کرتے ہیں کہ کل کتنی اسکول کونسل آپ نے ایک سال میں کی ہیں، لیکن یہ ہم نے سینسس ایئر میں لکھنی ہے۔ سینسس ایئر جو ہے یہ 1 نومبر سے لے کر 31 اکتوبر تک جو ہے یہ سینسس ایئر ہوتا ہے۔ تو ہم 1 نومبر سے لے کر 31 اکتوبر تک جتنی بھی ہم نے اسکول کونسل کی میٹنگز کروائی ہیں ان کی ٹوٹل تعداد یہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے کی ڈیسیژن ان اسکول کونسل۔ اسکول کونسل میں جو فیصلے جو ہیں، جو ڈیسیژن لیے گئے ہیں کہ اس سال ہم اپنے اسکول میں یہ کروائیں گے، ان تمام کا اندراج آپ نے اس باکس میں لکھنا ہے۔ ہم اس کی انٹری کر کے دیکھتے ہیں کہ انٹری ہم کیسے کریں گے۔ پیرنٹس ہمارے پاس 5 ہیں، ہم 5 لکھ دیں گے۔ ٹیچرز 1 ہے۔ جنرل ممبر دونوں فیمیل ہیں۔ نوٹیفیکیشن ڈیٹ یاد رکھیں، کوئی بھی اسکول کونسل جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 3 سال ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسکول کونسل جو ہے وہ 3 سال کے لیے رہ سکتی ہے، اس کے بعد ہمیں نیا نوٹیفیکیشن کرنا ہوتا ہے، نئی اسکول کونسل بنانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عرصہ 3 سال سے زیادہ ہے تو آپ نیا نوٹیفیکیشن کریں اور نئی اسکول کونسل بنائیں۔ فرض کیا اس اسکول کی جو نوٹیفیکیشن ڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے 21 سپتمبر 2020۔ ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ ان کے ٹوٹل انہوں نے سینسس ایئر میں 12 اپنے کروائے ہیں اسکول کونسل کی میٹنگز، اور انہوں نے ان میٹنگز میں کیا کیا ڈیسائیڈ کیا تھا وہ پے کریں گے۔ اسکول کو وائٹ واش کروائیں گے، وائٹ واش کے ساتھ ہمیں PTC پارٹ ٹائم کوچ کی ضرورت ہے، یا ہمیں سویپر کی ضرورت ہے، ہم سویپر رکھیں گے۔ جو چیزیں ڈیسیژن میں لکھی گئی ہیں آپ نے ان کا اندراج یہاں پہ کر دینا ہے۔ جب یہاں پہ آپ ان چیزوں کا اندراج کر لیں گے تو آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ آپ کی جو انفارمیشن ہوگی سکسیسفلی سبمٹ ہو جائے گی، اس کو اوکے کر دیں۔
بیسکس کے بعد آپ لوگوں نے فیسیلیٹیز والے ٹیب میں آنا ہے. آپ فیسیلیٹیز پہ کلک کریں. فیسیلیٹیز پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف ٹیبز اوپن ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہے بلڈنگ انفارمیشن، کلاس روم، بیسک فیسیلیٹی، لائبریری، سائنس لیبارٹری، کمپیوٹر لیبارٹری، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اور مسلینیس. ہم باری باری تمام کو دیکھتے ہیں کہ کس میں کیا ڈیٹا کیسے انٹر کرنا ہے. سب سے پہلے ہم، اور یاد رکھیں جب بھی کسی انفارمیشن کو آپ نے کلک کرنا ہے تو پلس کے سائن سے اس پوری پٹی پہ جہاں بھی کلک کریں گے تو یہ جو اس کا ڈیٹا ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا. بلڈنگ انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں. بلڈنگ انفارمیشن میں ہم نے کلک کیا، یہ آلریڈی ڈیٹا دیا ہوا ہے، کچھ چیزیں نئی شامل کی ہوئی ہیں. آپ نے ہر چیز کو باری باری اچھی طرح چیک کرنا ہے کہ آپ کا اسکول سیم اسٹیبلشمنٹ جہاں ہوا وہیں پہ ہے، یس. اپ گریڈ ہونے سے بھی یہ وہیں پہ ہے، یس. ڈز اسکول ہیو اے بلڈنگ، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے، کنسٹرکشن ٹائپ کون سی ہے، کیا کوئی ریسنٹ کنسٹرکشن تو نہیں ہوئی، بلڈنگ کنڈیشن کیسی ہے، یہاں سے ہم بلڈنگ کنڈیشن سلیکٹ کر لیں. سیٹسفیکٹری ہے، کنسٹرکٹڈ ایریا کتنا ہے، ٹوٹل ایریا کتنا ہے. یہ چیزیں ساری پہلے ایڈ کی ہوئی ہیں. جب آپ اس کو ایڈ کر لیں اچھی طرح چیک کر لینا ہے کہ کوئی ڈیٹا غلط نہ جائے، کیونکہ یہ بڑا ہی نہایت ڈیٹا جو ہے کلیئر اور ایکوریٹ جانا چاہیے ہوتا ہے. تو آپ نے تسلی سے یہ ساری چیزیں چیک کر لینی. اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں. کلاس رومز پہ آتے ہیں. کلاس رومز میں بھی کوئی نیا ڈیٹا ایڈ نہیں کیا گیا، وہی ہے. فنکشنل کلاس روم کتنے ہیں، ڈینجرس کلاس روم کتنے ہیں، نان کلاس روم کتنے ہیں، اس ڈیٹا کو آپ نے چیک کر لینا ہے. بیسک فیسیلیٹیز پہ پھر آپ کلک کریں. بیسک فیسیلیٹیز میں چند ایک دو نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے اس ڈرنکنگ واٹر اویلیبل، یہ پہلے بھی ہے کہ کیا اسکول میں پینے کا پانی موجود ہے یا نہیں، یس نو. آپ یس یا نو کی آپشن ہے. اگر آپ یس کر دیتے ہیں تو نیچے آپ کے پاس سورس آ جائے گا. سورس میں کیا چیز ہوگی کہ آپ پینے کا پانی کس چیز سے لے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس واٹر پمپ ہے تو آپ واٹر پمپ لکھیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی کنواں ہے، ہینڈ پمپ ہے، جو چیز اسکول میں ہے آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے نیچے لکھا ہوا ہے رننگ واٹر اور کلین واٹر. ایسا کوئی بھی پانی جو اسکول میں دستیاب ہے اگر وہ پینے کے قابل ہے تو ہم اس کو کلین واٹر میں لکھیں گے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بھی پانی ہوگا وہ رننگ واٹر میں آئے گا. کیونکہ ہمارے پاس جو واٹر پمپ ہے اس کا پانی پینے کے قابل ہے تو ہم کلین واٹر پہ کلک کر دیتے ہیں. الیکٹریسٹی ہمارے پاس اسکول میں موجود ہے، یس تو آپ یس کر دیں. کنیکشن کس نے دیا ہوا ہے، وابڈا کی جانب سے ہے. اگر آپ نو کریں گے تو آپ سے وہ ریزن پوچھے گا. اگر فرض کیا میں نو کرتا ہوں تو وہ پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں آپ کا میٹر لگا ہوا، آپ نے یہاں سے آپشن سلیکٹ کرنی ہے. ہمارے پاس کیونکہ میٹر لگا ہوا ہے، یس. وہ کہتا ہے اس کا سورس کون سا ہے، یعنی ہم نے وابڈا سے کنیکشن لیا ہوا ہے. ٹوائلٹس کی تعداد یہ آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے. باؤنڈری وال ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ نے چیک کر ہے تو یس کر دیں، نہیں ہے تو نو کر دیں. اس باؤنڈری وال کی کنڈیشن کیا ہے، اگر مکمل ہے تو اس کو آپ کمپلیٹ لکھیں، اگر نہیں ہے تو اس میں آپ سلیکٹ کریں جس طرح کی آپ آپشن لکھنا چاہتے ہیں. اس میں مزید جو آپشنز ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ، نان کمپلیٹ، نیڈ ریپیئرنگ اونلی فینس. ہماری 4 دیواری مکمل ہے، ہم اس پہ کلک کرتے ہیں. اور جو ایک نئی چیز شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے باؤنڈری وال ہائٹ. باؤنڈری وال ہائٹ انکلوڈنگ بار وڈار. یاد رکھیں یہاں پہ آپ نے اس کی ٹوٹل جو ہائٹ ہے اسکول میں 4 دیواری کی وہ سلیکٹ کرنی ہے. اگر کسی اسکول کی 4 دیواری مختلف جگہ سے مختلف ہائٹ رکھتی ہے، جیسا کہ 4 فیٹ ہے، 6 فیٹ ہے، 10 فیٹ ہے، تو آپ نے اس کی جو منیمم ہائٹ ہوگی اس کو سلیکٹ کریں گے. اگر اس کی 4 فیٹ ہے تو ہم سلیکٹ ہائٹ میں جا کے 4 فیٹ، 5 فیٹ جو اس کی منیمم ہائٹ ہوگی وہ ہم یہاں سے اندراج کر دیں گے. اس کے بعد سیم آپشنز جو آلریڈی ہیں، گیٹ ہے، سیوریج ہے، فرسٹ ایڈ کٹ ہے، ایمرجنسی ایگزٹ اویلیبل. اگر آپ کے پاس اسکول میں ایمرجنسی ایگزٹ کا گیٹ لگا ہوا ہے یا اس کا کوئی بندوبست ہے تو آپ اس کو یس کریں گے، اگر نہیں ہے تو نو کریں گے. اس کے ساتھ جو 2-3 چیزیں نئی ایڈ کی گئی ہیں، فائر اسٹنگوشر ہے. اگر آگ بجھانے والا آلہ آپ کے اسکول میں موجود ہے تو آپ اس کو یس کریں گے، ادروائز نو کریں گے. کیا اسکول میں ٹک شاپ ہے، اگر اسکول میں کسی قسم کی ٹک شاپ ہے تو آپ یس کریں گے.
ادروائز آپ نو کریں گے۔ جیسے ہی آپ یس کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی لسٹ اوپن ہو جائے گی کہ اس ٹک شاپ میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، کیا جوس موجود ہیں، بسکٹ، کینڈیز، سموسا، جو چیزیں موجود ہوں گی آپ اس کو ٹک کر دیں گے۔ اگر موجود کینٹین ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس کو نو کر دیں گے۔ پھر آپ سیکیورٹی ارینجمنٹس، یہ پہلے بھی شامل ہے، سیٹسفیکٹری، ان سیٹسفیکٹری۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر آف چیئرس، اسکول میں ٹیچر کے لیے جتنی چیئرس کی تعداد ہے آپ وہ مینشن کریں گے، اسکول میں جتنے ٹیبل ہیں آپ وہ مینشن کریں گے۔ نمبر آف پرسنل کیبنٹس، اگر کوئی ٹیچرز کے پاس پرسنل کیبنٹ ہیں جس میں وہ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کا وہ اندراج کریں گے، اگر ہے تو لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو 0 کا اندراج کر دیں۔ اس کے بعد ہے نمبر آف 3 سیٹر بینچ، آپ کے اسکول میں 3 سیٹر بینچ جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ اگر ایک اسکول میں آپ کے پاس 4 ہیں تو آپ 4 لکھ دیں، 7 ہیں، جتنے آپ کے پاس 3 سیٹر بینچ ہیں آپ وہ وہاں پہ اندراج کر دیں۔ اس کے ساتھ آپ نے نمبر آف اسٹوڈنٹ چیئر، اسٹوڈنٹ چیئر جو ہیں ان کی تعداد آپ نے ٹوٹل یہاں پہ اندراج کرنی ہے، جتنی اسٹوڈنٹ چیئر ہوں گی۔ فرض کیے میں کہتا ہوں اسکول میں 14 ہیں تو آپ 14 کا اندراج کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ پلینگ فیسیلیٹیز، کرکٹ ہے، آپ تو اس کا سامان یس یا نو آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو یس کر دیں، اگر موجود نہیں ہے تو نو کر دیں۔ اسی طرح آپ باری باری ان تمام پہ چیک کر لیں گے کہ آپ کے اسکول میں کون سی سپورٹس کھیلی جاتی ہیں، اگر وہ کھیلی جاتی ہے اور اس کا سامان ہے تو یس کر دیں، اگر نہیں تو نو کر دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح چیک کریں گے اور یہ ساری بیسک فیسیلیٹیز میں ان کا اندراج ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ لائبریری پہ آ جائیں، اگر اسکول میں لائبریری ہے تو یس کریں، اگر نہیں ہے تو نو کریں۔ جیسے ہی آپ یس کریں گے آپ کے پاس ایک نئی لسٹ اوپن ہو جائے گی جس میں آپ نے موجودہ لائبریری کی کنڈیشن سلیکٹ کرنی ہے کہ یہ پراپر چل رہی ہے یا نہیں پراپر چل رہی، اس میں سے سلیکٹ کریں گے۔ ان میں پھر بکس کاؤنٹ ہیں کہ ریلیجیس کتنی بکس ہیں، اردو کی کتنی ہیں، انگلش کی کتنی ہیں، آپ کو کیٹیگری وائز تمام ڈیٹیل دینی ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی بک نہیں ہے، لائبریری ہے ہی نہیں، تو سمپلی اس کو نو کر دیں۔ اس کے بعد ہے سائنس لیبارٹری، اگر آپ کے پاس سائنس لیبارٹری نہیں ہے تو نو کر دیں، اگر آپ کے پاس ہے تو یس کریں۔ جب یس کریں گے تو وہ پھر آپ سے مزید ڈیٹیل پوچھے گا، فزکس کی ہے اس کا سامان موجود ہے، بایو تو اس کا اپریٹس بتائیں کہ آپ کے پاس اینف ہے، ناٹ اینف ہے۔ یعنی جب آپ یس کریں گے تو آپ کے پاس مزید ڈیٹیل اوپن ہوگی، آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ اگر ہم نو کر دیں گے تو پھر کوئی بھی آپشن آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کیا اسکول میں سائنس لیبارٹری نہیں ہے تو نو کر دیتے ہیں۔ کمپیوٹر لیبارٹری، از کمپیوٹر لیبارٹری اویلیبل، آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے آپ کے پاس کمپیوٹر لیبارٹری ہے یا نہیں۔ نو، انٹرنیٹ دیکھیں، پرنٹر دیکھیں، ملٹی میڈیا پروجیکٹر دیکھیں، آپ نے یہ آپشن دیکھنی ہے، اگر ہیں تو یس کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو نو۔ اور یاد رکھیں سب سے اہم چیز یہ جو یہاں پہ آ رہی ہے، نمبر آف ٹیبلٹس، نمبر آف فنکشنل ٹیبلٹس ان اسکول، اسکول میں آپ کے پاس فنکشنل ٹیبلٹس کی تعداد کتنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 3 ٹیبلٹس ہیں لیکن ان 3 میں سے 2 کام ہی نہیں کرتے یا خراب ہو گئے تو یہاں پہ آپ صرف ایک کی تعداد، ایک لکھیں گے کہ جو ٹیبلٹ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ نیچے ایک آپشن ہے اسمارٹ بورڈ، ابھی تک ہمارے پاس اسمارٹ بورڈ اویلیبل نہیں ہے، یہ ٹچ سکرین سسٹم ہوتا ہے، اس پہ آپ ایک پوائنٹر کے تھرو لکھتے ہیں اور اس کو اریز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا اسمارٹ بورڈ ہے تو یس کریں، اگر نہیں ہے تو نو کریں۔ یہاں پہ اگر کمپیوٹر لیبارٹری یس کریں گے تو آپ سے پوچھے گا ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کور i3 ہے، کور i5 ہے، کور جو بھی آپ کے پاس اس کی ٹائپ ہوگی آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ میں اس کو نو کرتا ہوں۔ اس اسکول کا جو فنکشنل ٹیبلٹ کی تعداد ہے، صرف ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ فنکشن ہے، ہم اس کو یہاں پہ انٹر کر دیں گے۔ اسی پہ آ جائیں، سب سے پہلا جو سوال دیا ہوا ہے اسی روم، کیا آپ کے اسکول میں اسی روم ہے؟ جیسے ہی آپ یس کریں گے تو وہ آپ سے اس کا سال پوچھے گا، یہ جو اسی روم ہے کس سال اسٹیبلش ہوا، اور یہ آپ لوگوں نے قائد کی ہیلپ سے بنایا، خود بنایا، یا کسی اور کی ادر کی مدد سے بنایا۔ جو بھی جن اسکولوں میں اسی روم ہے وہ اس کا یہاں پہ اندراج کریں گے، یعنی 2018 میں بنا، کس کی مدد سے بنایا گیا، ود دی ہیلپ آف قائد۔ اگر آپ کے پاس اسی روم نہیں ہے
تو سمپلی آپ نے یہاں سے نو کر دینا ہے۔ اگر آپ یس کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ جو نئی ڈیٹیل ہے یہ آ جائے گی۔ اگر آپ نو کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کیا ECE ٹریننگ لی ہے، یس کریں یا نو کریں۔ ہیز اسکول ممبرز میں سے کسی نے لی ہے تو یس یا نو کریں۔ ECE کا کریکولم موجود ہے، یس یا نو کریں۔ پھر وہ کہتا ہے کیا ECE ٹیچر نومینیٹڈ آپ نے کی ہوئی ہے، اگر یس کریں گے تو وہ اس ٹیچر کا نام پوچھے گا کہ کون سی ٹیچر کو آپ نے نومینیٹ کیا ہوا ہے، ادروائز نو کر دیں۔ اسی طرح وہ ہیز دی نومینیٹڈ ٹیچر نے کیا ٹریننگ قائد سے لی ہے، اگر یس کریں گے تو پھر اس کا ایئر دینا ہوگا، انہوں نے کسی نے نہیں کی۔ پارٹ ٹائم ہے، ECE کٹ ہے آپ کے پاس، ECE کٹ ہے اور آپ کو یہ ECE کٹ کس نے دی ہے، اسکول نے خود پرچیز کی ہے یا قائد نے دی ہے، تو آپ اسی طرح اس کو کنسرن کو فل کریں گے۔ پینٹ کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا، آپ نے جن اسکولوں میں ECE کا ڈیٹا یہ صرف ان سے کنسرن ہے، اس کے علاوہ جتنے اسکول جن میں ECE روم نہیں ہے وہ اس سب کو نو کریں گے۔ اس کے بعد کمپیوٹر لیبارٹری ہم نے سیو کر دی، ECE ہو گیا۔ سب سے آخر پہ جو ایک نیا ٹیب شامل کیا گیا ہے مسلینیس۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسلینیس میں کیا چیزیں آئی ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح فل کرنا ہے۔ مسلینیس میں سب سے پہلے جو چیز ہے نمبر آف ٹریز آن گراؤنڈ، اسکول میں جو درخت ہیں ان کی ٹوٹل تعداد آپ نے مینشن کرنی ہے، پودے اس میں آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنے، ٹوٹل ٹریز جو ہوں گے جن کی لکڑی ہم کسی استعمال میں لا سکتے ہیں ان کی تعداد لکھنی ہے۔ نمبر آف ٹریز پلانٹڈ ان دس ایئر، اور اس سال سینسس ایئر، یہ یاد رکھیں سینسس ایئر 1 نومبر سے 31 اکتوبر تک ہوتا ہے، اور فائنینشیل ایئر جو ہے وہ 1 جولائی سے لے کر 30 جون تک ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ سینسس ایئر میں کل کتنے پودے لگائے ہیں ان کی تعداد یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ٹری رجسٹر ہے اسکول میں، یس۔ سوسائٹی ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے تو یس نو کریں، کلب سوسائٹی ہے یس نو کریں، میگزین ہے یس نو کریں۔ کیا اسکول میں ہاسٹل فیسیلٹی ہے، یس نو کریں۔ اور اسکول میں اسکول لوکل فوڈز جو اویلیبل ہیں ہمارے اسکول کے ارد گرد، جو چیزیں اویلیبل ہوں گی آپ اس کو ٹک کر دیں گے۔ لیٹ سپوز اس اسکول میں ہمارے پاس جو ٹریز ہیں وہ 5 موجود ہیں، اس سال ہم نے 45 پودے لگائے ہیں، ان کا تعلق کیوں خشک ہو گئے یا وہ اسی طرح پرورش پا رہے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹوٹل جتنے آپ نے اس سال پودے لگائے ہیں ان کی تعداد مینشن کرنی ہے۔ ٹری پلانٹیشن رجسٹر ہے اسکول میں، ڈبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے، اسکول میگزین بھی نہیں ہے، ہاسٹل فیسیلٹی بھی نہیں ہے۔ اس اسکول کے ارد گرد ہمیں میز مل سکتی ہے، ایگز بھی ہیں، ملک دستیاب ہے، ویٹ، رائس، فروٹس، جو چیزیں یہاں سے اویلیبل ہیں دستیاب ہیں اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ جب یہ سارا ڈیٹا فل کر لیں گے تو آپ سبمٹ پہ کلک کریں اور آپ کی جو فیسیلیٹیز کا ڈیٹا ہم نے اپڈیٹ کیا ہے وہ سکسیسفلی سرور پہ چلا جائے گا۔ اور یہ سارا ڈیٹا آپ نے آن لائن رہتے ہوئے ہی اپڈیٹ کرنا ہے۔ اب یہ چند دن جو ہیں سینسس تک آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنا ڈیٹا آف لائن ہو کر سیو نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹ آن لائن ہو کے ہی ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے۔ 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہمارے پاس ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اکاؤنٹس۔ اکاؤنٹس میں آپ دیکھیں گے تو 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک FTF اور ایک NSB۔ NSB پہ جب FTF پہ ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، FTF پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپشنز آ جاتی ہیں، یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا بینک ہے۔ اگر موسٹلی ہمارے جو FTF کے اکاؤنٹ ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں، آپ یہاں پہ لکھیں گے، یہاں پہ اس کا اکاؤنٹ نمبر یاد رکھیں، یہاں پہ آپ نے IBAN نمبر لکھنا ہے، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر، کمپلیٹ ڈیجٹ نیچے لکھے ہوں گے۔ آخر پہ میں آپ کو اسکرین شاٹ ایڈ کر دوں گا کہ IBAN نمبر کہاں سے ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ جب آپ بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں گے، یہ آپ کی جو چیک بک ہوتی ہے اس کے نیچے بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے اور چیک کے نیچے ایک بڑا سا نمبر لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم IBAN نمبر کہتے ہیں۔ اگر پھر بھی کلیئر نہ ہو تو آپ اپنے کنسرن پرسن سے پتہ کر سکتے ہیں کہ IBAN نمبر کون سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈپازٹ ان آفیشیل، ٹوٹل سال میں آپ کے پاس کتنی FTF کی کلیکشن ہوئی ہے وہ لکھ دیں۔ نان آفیشیل میں تمام امداد یا بیرونی جو گاؤں کے معزز اور مخیر حضرات ہوتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں یا کسی اور مد سے ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، اس کو ہم نان آفیشیل میں لکھیں گے۔
ٹوٹل سال میں ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے آپ کا لاسٹ ایئر 2020 سے 2021، اور 30 جون 2020 کو جتنا بیلنس تھا وہ لکھیں گے۔ اگر اس اسکول کا کوئی ایسے اسکول بھی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، تو اس میں ایک آپشن یہ بھی دی گئی ہے، سب سے آپ اینڈ پہ آئیں گے، یہاں لکھا ہوا نو ایف ٹی ایف اکاؤنٹ۔ اگر آپ کے اسکول کا ایف ٹی ایف اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ نو ایف ٹی ایف اکاؤنٹ کر دیں گے اور اپنے ڈیٹا کو سیو کر دیں گے۔ اسی طرح آپ کا سلیکٹ بینک ہوگا، آپ اس کو لکھ کے آپ اس کو فردر پروسیڈ کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، یہ ہمارے پاس این ایس بی، اس کے 3 سلیبس بنائی گئی ہیں۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایئر 2020 سے 21، ایئر 2019-20 باری باری تینوں سالوں کا ڈیٹا یہاں پہ ایڈ کر دیے گئے۔ لاسٹ ایئرس کا ڈیٹا بھی آپ کا مکمل ہونا چاہیے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کرنٹ ایئر کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم کیسے مکمل کریں گے۔ آپ نے یہاں سے جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے اس پہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ بینک سلیکٹ کریں۔ یہاں سے آپ نے بینک آف پنجاب، جب آپ بینک آف پنجاب سلیکٹ کریں گے تو آپ سے 16 ڈیجٹ کا اکاؤنٹ نمبر پوچھے گا۔ یہ 16 ڈیجٹ کا اکاؤنٹ نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ این ایس بی اکاؤنٹ ہے تو یس، اگر یہ این ایس بی کے لیے نہیں یوز کر رہے تو نو، آپ نے یس کرنا ہے۔ پیٹی کیش کتنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر بینک آف پنجاب ہے تو آپ سے 16 ڈیجٹ بینک اکاؤنٹ نمبر مانگے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی بھی بینک آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ سے آئی بی اے این کے جو 24 ڈیجٹس ہیں وہ مانگے گے۔ تو آپ نے اگر بینک آف پنجاب ہے تو 16 ڈیجٹ والا آپ نے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے۔ اگر بی او پی کے علاوہ کسی اور بینک میں اکاؤنٹ ہے این ایس بی کا تو آپ نے اس کا بھی آئی بی اے این نمبر کا اندراج کرنا ہے۔ اسی طرح ڈیٹا لکھ کے آپ سیو این ایس بی اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اور آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ سیو ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اپنا این ایس بی کا جو باقی کا ڈیٹا ہے جو آپ کی مزید آپ لوگوں نے پرچیز سیل کی ہوئی ہے اس کا اندراج کریں گے۔ ہم یہاں بیک آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی پوسٹ چیک کر لینی ہے، کیا پوسٹ ٹھیک ہے۔ جب پوسٹ ٹھیک ہوں، سارا ڈیٹا چیک کرنے کے بعد آپ لوگ مین پہ آ جائیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا اسکول کا ڈیٹا کس طرح ہم نے چیک کیا، پھر سٹاف میں کون سی اپڈیٹ آئی ہیں۔ اب ایک تیسری چیز جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسٹوڈنٹس میں ایک سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ غلط ہے۔ کسی کے نام کے سپیل غلط لکھے ہوئے ہیں، کسی کا فادر نیم، جیسے میں اگر دیکھوں تو یہاں پہ دیکھیں یا ایم یاسین لکھا ہوا جو کہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اوپر دیکھیں یہ بھی ایک صحیح نہیں لکھا ہوا۔ یہ کریکشن بہت زیادہ ہونے والی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ 31 اکتوبر کے بعد اس کا سلوشن آ جائے گا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، جس اسٹوڈنٹ کی کریکشن درکار ہے آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ اس کے ریلیونٹ ڈاکومنٹ لگا کے اپنے متعلقہ جو آپ کا اے ای او یا کنسرن پرسن ہوگا اس کو دیں گے۔ وہ ایک ریکویسٹ جنریٹ کرے گا آپ کی جانب سے، وہ اس کو الاؤ کر کے آپ کو اس کی ایڈیٹنگ کی آپشن آ جائے گی۔ آپ اس میں جا کے یہ ساری چیزیں ایڈیٹیبل ہوں گی اور آپ اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا کوئی بھی ڈیٹا جو کہ صحیح نہیں آ رہا وہ آپ اس کو کریکٹ کر سکیں گے۔ ایلیمنٹری اسکول کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے، ان اسکولوں میں خدمت کارڈ کا ڈیٹا یہاں پہ نیچے آیا ہوتا ہے ایجوکیشن میں، کائنڈلی اس کو آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ بینیفیشری ڈیٹا جو ہے وہ نہایت ایکوریٹ ہو۔ آنے والے کچھ دنوں میں تمام ڈیٹا آن لائن ہو جائے گا، جو سی این آئی سی نمبر اور جو موبائل نمبر بینیفیشری کا آپ نے دیا ہوگا آٹومیٹیکلی اسی پہ اس کا کارڈ یا بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے تھرو اس کے جو پیسے ہوں گے وہ ٹرانسفر ہوا کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوبارہ سے 6ٹھی 7ویں 8ویں کے جتنے بھی بچے ہیں ان کا جو بینیفیشری ڈیٹا آپ نے ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح ہونا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی کریکشن ہونے والی ہے تو آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گے ڈی ایم او آفس کے نام کہ اس بچے کا یہ بینیفیشری نیم یا بینیفیشری سی این آئی سی موبائل نمبر غلط لکھا ہوا ہے اور اس کو درست کیا جائے۔ مزید جو وضاحت ہے وہ آپ اپنے کنسرن پرسن سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کا کیا پروسیجر ہوگا۔ اسی طرح آپ نے تمام اسٹوڈنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کی جو کریکشن ہے وہ 31 اکتوبر کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ ایک نئی چیز جو اسٹوڈنٹ کے پورشن میں شامل کی گئی ہے وہ انکم بریکٹ۔ انکم بریکٹ میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کی جو
والدین کی آمدنی ہے وہ کتنی ہے. آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے. لیس دین 10,000 ہے, 10 سے 19-20 ہزار تک ہے, جس مد میں وہ آتا ہے آپ نے اس میں سلیکٹ کر لینا ہے. اور یہ ڈیٹا فیڈ ہونے والا ہے تمام بچوں کا. اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ یہ فلڈ ہے یا نہیں فلڈ ہے. فل کر کے اس بچے کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کر لینا ہے. اور جو کریکشن ہونے والی ہے وہ 31 اکتوبر کے بعد آپشن آئے گی. اس کی مزید ڈیٹیل آپ لوگوں کو 31 اکتوبر کے بعد ان سے آگاہ کر دیا جائے گا. ہم واپس آتے ہیں مین پہ. ابھی ہم نے سب سے پہلے سٹاف کا ڈیٹا دیکھا, پھر ہم نے اسکول میں جو چیزیں اپڈیٹ کرنی ہیں, پھر اسٹوڈنٹس. جب آپ تمام ڈیٹا اپڈیٹ کر لیں گے تو آپ لوگوں نے سینسس 2020 پہ کلک کرنا ہے. جب سینسس 2020 پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اسکرین آ جائے گی. اس میں آپ نے پریپیئر لکھا ہوا ہے, آپ نے پریپیئر پہ کلک کر دینا ہے. جب پریپیئر پہ کلک کریں گے, پریپیئرنگ سینسس, آپ کا سارا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ صرف ایک ایشو آ رہا ہے, باقی سارا ڈیٹا ہم نے اپڈیٹ کر دیا. ڈیٹا آف یہ ٹیچر کا نیم آ گیا, از ناٹ ویریفائڈ. ان ٹیچرز کا ڈیٹا ہم نے اپڈیٹ کیا تھا لیکن ابھی تک ویریفائی نہیں کیا. جب تک ہم ویریفائی نہیں کریں گے ہم اپنا سینسس فارم سبمٹ نہیں کر سکتے. اس کا حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ٹیچر اپنے CNIC اپنے پاسورڈ سے سس پہ لاگ ان ہو اور اپنی پروفائل میں جا کے اپنا ڈیٹا ویریفائی کریں. اس کے بعد جب یہ آپ اپڈیٹ کر دیں گے تو یہاں پہ سبمٹ کی آپشن آئے گی. آپ نے اپنا جو سینسس فارم ہے اس کو سبمٹ کر دینا. یاد رکھیں سینسس فارم جو ہے آپ نے اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے, سبمٹ کرنا ہے اچھی طرح تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. اور فائنل جو سینسس فارم ہوگا 31 اکتوبر والے دن آپ لوگوں نے سینسس فارم سبمٹ کرنا ہے. جب آپ سینسس فارم سبمٹ کر دیں گے تو آپ کا کنسرن پرسن جو ہے وہ اس کو چیک کر کے اس کو ویریفائی یا ریجیکٹ کر دے گا. اگر ریجیکٹ کرے گا تو اس میں جو آپشنز ہوں گی آپ نے ان آپشنز کو کریکٹ کر کے دوبارہ اپنا سینسس فارم سبمٹ کرنا ہوگا. اور اگر وہ ویریفائی کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک PDF جنریٹ ہوگی. اس PDF کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ لینا ہے اور ہیڈ ٹیچر سائن اسٹیمپ کر کے اپنے کنسرن پرسن یا AEO کو جمع کروائیں گے. یہ سارا عمل جو ہے یہ 31 اکتوبر والے دن مکمل. 31 اکتوبر والے دن آپ اپنا تمام ڈیٹا چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد اپنا سینسس 2020 یہاں پہ کلک کر کے اپنا ڈیٹا آپ سبمٹ کر دیں گے. سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ متعلقہ کنسرن پرسن یا AEO کے پاس چلا جائے گا. وہ اس کو ویریفائی یا ریجیکٹ کر دے گا. ویریفائی کرنے کے بعد اگر ریجیکٹ کرتا ہے تو آپ کو دوبارہ ڈیٹا سیٹ کر کے جو غلطیاں ہیں اس کو دور کر کے دوبارہ سبمٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کا ڈیٹا ویریفائی کر دیتا ہے تو ویریفائی کرنے کے بعد آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے. پرنٹ پہ ہیڈ ٹیچر سائن اسٹیمپ کر کے اپنے کنسرن پرسن یا AEO کو جمع کروائیں گے. امید ہے آپ لوگوں کو سینسس کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے کافی مدد اس میں آئے گی, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.